السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں پر فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی بخشی صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی جو مجلس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اور جس میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں ہم لوگوں کو عطا کرے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج مکمل میں سمجھتا ہوں 1 سال ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن، افراتفری، ہر انسان پریشان، لیکن یہ 1 سال کتنی تیزی سے گزر گیا، کہاں چلے گیا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم آپ اگر بیٹھ کے حساب کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، لیکن اتنا سوچ سکتے ہیں صرف یہی 1 سال میں ہم کیا اچھا کیے، کیا برا کیے۔ اگر برا کیے، کوتاہی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، سرکشی ہوئی دین سے، تو وقت ہے ہم توبہ استغفار کر لیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب اس خسارے نقصان سے کون بچ سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کی فہرست اگر دیکھی جائے تو پہلے نمبر پہ ایک مومن کے لیے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، پھر اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں، اور پھر وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے، ایمان سے لگے رہے، عمل صالح کرتے رہے، پھر اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور یہ تینوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جو تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہے اس پر صبر کرتے رہے، لیکن ایمان کی راہ بھی نہیں چھوڑے، عمل صالح میں کوتاہی نہیں کیے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا چھوڑے نہیں، بلکہ صبر سے کام لیا، نقصان تکلیف آئے سب پر صبر کیے۔ تو خیر، یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، 8واں مہینہ۔ شعبان شعبن سے ہے، جس کے معنی جدا جدا ہونا، الگ ہونا، ٹکڑے ہونا۔ اب شاید اس لیے اس کو شعبان کہتے تھے کیونکہ جب یہ مہینہ آتا تھا، اس سے پہلے رجب کا تھا، رجب کا مہینہ حرمت والا تھا، لوگ ایک حد میں رہتے تھے مشرک کافر ہونے کے باوجود بھی، لیکن جب یہ مہینہ آیا تو لوگ نکل جاتے تھے، جو کام پہلے کرتا تھا، کوئی پانی لانے، کوئی کچھ کرنے، اس لیے اس کو شعبان، لوگ جدا جدا ہو گئے۔ اب اس مہینے کی، جس کی آج 8 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے، چند منٹوں کے بعد تاریخ بدل جائے گی، سورج ڈوبتے ہی 8 دن، پھر اس کے بعد 21 دن یا 22 دن رہ جائیں گے رمضان کا مہینہ آنے میں۔ پچھلے سال کا رمضان کیسے گزرا سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کے اندر اللہ ہم لوگوں کو صحیح سالم تندرست رکھے اور عبادت کرنے کی توفیق بھی بخشے۔
تو اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، ہم اس پر تھوڑا آج کے درس میں مختصر سے 10-15 منٹ کا جو ہے غور کریں گے، کرنا کیا ہے اور لوگ کر کیا رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں غور سے تو اس مہینے کی فضیلت ہے وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد، رمضان کا پورا روزے فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، کسی اور مہینے میں ایسا روزہ نہیں رکھے رمضان کے بعد۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے نقل کیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بیویوں سے بھی حدیث منقول ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں بات رکھوں کہ کہتی ہیں کان احب رسول اللہ، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں، ان یصومہ، یہ کہ اس میں روزہ رکھیں، اور پھر اس طریقے سے روزہ رکھتے تھے یصلہ برمضان، گویا شعبان کے روزہ رکھتے ہوئے توڑیں گے نہیں یہاں تک کہ رمضان آئے گا، اور رمضان کے بھی روزہ رکھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ روزے کی حالت یہ تھی، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعبان میں اتنا کثرت سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو نسائی شریف کی حدیث ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس طریقے سے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں ایسا نفلی روزہ نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ جو ہے لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غافل ہیں اس مہینے سے۔ رجب پہلے تھا اور رمضان بعد میں رہا، بیچ میں شعبان۔ تو یہ بات خالی ایسے ہی بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے سے لوگ غفلت میں، تو اس کی اہمیت اتنا دماغ میں نہیں آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رچ جائے، بچ جائے، لوگ اچھی طریقے سے غور کریں اور اپنے دماغ میں بٹھا لے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں جو مہینہ ہے لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا غفلت میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کے بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے بندوں تک، اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میری چاہت یہ ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ یہ وجہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ سمجھ گئے ہوں گے بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کیوں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے؟ گویا رمضان تک رکھتے چلے جائیں گے، رمضان شروع ہو جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں نامہ اعمال ہمارے اللہ کے سامنے زیادہ تعداد میں پیش ہوتے ہیں، اور اگر ہم کو آپ کو اللہ نے سمجھ دیا، توفیق دیا، ہماری آپ کی بھی کوشش رہنا چاہیے کہ ہمارے رب تک جب ہمارے عمل پیش ہوں تو گناہ نہ ہوں بلکہ نیکیاں ہوں، اور نیکیوں میں ایک بڑی نیکی، نیکیوں کا دروازہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دن میں بھی ہمارے نامہ اعمال اللہ تک پیش کیے جاتے ہیں 2 مرتبہ 24 گھنٹے میں۔ کیسے؟ بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا۔ فجر میں
کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ، کرامن کاتبین ہم لوگ ان کو کہتے ہیں، نیکیوں کا لکھنے والا اور برائیوں کو لکھنے والا۔ جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، اس سب کے سب نقل کر لیتے ہیں، کبھی جدا نہیں۔ جو فجر میں آئے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ، پھر عصر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں، یہ فجر والے واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ یہ جب میں گیا تھا اب تک کہ اتنا کام یہ کیا، اچھا کیا کہ برا کیا، سب پیش کر دیتے ہیں۔ پھر عصر میں جو فرشتے آئے کرامن کاتبین، وہ لکھتے رہتے ہیں، کب تک اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ جب تک کہ فجر کی نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ پھر فجر کے لیے دوسرے فرشتے آتے، یہ فرشتے جاتے۔ اللہ جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں جگہ فلاں پر ہماری ڈیوٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کس حالت میں جب تم گئے تو وہ تھا؟ بازار میں تھا، گناہوں میں تھا، بدکاری میں تھا، نماز میں تھا، ذکر و اذکار میں تھا، کہاں تھا؟ کس حالت میں تم اس کے پاس گئے؟ تو اللہ تعالیٰ تیرا بندہ بڑا اچھا ہے، جب میں گیا اس کے پاس جب بھی نماز میں تھا، اور جب اب چھوڑ کے اس کو آ رہا ہوں اس وقت بھی نماز میں ہے۔ سوچو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ 24 گھنٹے میں یہ فرشتے 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کرتے ہوئے ہمارے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے۔ تو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ ایسے نامہ اعمال پیش کیے جاتے۔ اسی لیے ان 2 نمازوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی۔ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحوا ادبار السجود۔ طلوع سورج سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کہ نماز تم پابندی کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، چاند کی 14ویں رات تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے چہرے کو اوپر کیا، دیکھتے رہے، پھر نیچے جھکا لیا، صحابہ اکرام بھی دیکھے، نیچے سر جھکا لی۔ آپ نے فرمایا اے صحابیوں، یہ چاند دیکھنے میں کسی کو کچھ تکلیف پیش آئی؟ وہ دیکھنے کے لیے چاند کی روشنی کسی کو ڈھکیلنا پڑا، دھکا دینا پڑا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، بڑے آرام سے ہم اپنی جگہ سے چاند کو دیکھ لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ایسے ہی جیسے چاند کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرے۔ پھر آپ نے سورہ قاف کی یہی آیت پڑھی، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز کے پابندی کرو۔ خیر، اور اسی طریقے سے ہفتے میں 2 دن بھی ہمارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہے، ایک تو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، پھر ہفتے میں 2 مرتبہ، جیسے مسلم وغیرہ کی روایت ہے اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ابو داؤد شریف وغیرہ میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، غیر رمضان میں بھی ہر ہفتے میں پیر جمعرات آتا، دونوں دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ ایک وجہ آپ نے پیر کے دن کے روزے کی یہ بتائی کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، ایک وجہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں پیدا ہو کے آئے تو پیر کا دن تھا، اور جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو رسول بنایا، قرآن کی آیت پہلی نازل کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی پیر کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا پیر کا دن تھا، جس دن مجھے رسالت عطا کی وہ پیر کا دن تھا۔ میں سوچتا ہوں پیر کا روزہ رکھ کے ان دونوں نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کروں، مجھے پیدا کیا وہ بھی احسان کیا، مجھے رسول بنا کر اپنا محبوب بنا لیا وہ بھی احسان کیا، تو روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقصد بھی تھا روزہ رکھنے کا، لیکن افسوس آج جو نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں 1000 قسم کی برائیاں کریں گے،
ڈھول تماشے، لیکن نبی نے جس طریقے سے اپنی خوشی پیدائش کی، رسالت کی منائی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہر مہینے، ہر ہفتے میں تو چھوڑو، سال میں بھی کبھی روزہ رکھ کے شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ ایسا رسول دیا، ایسا نبی ہم کو عطا کیا۔ خیر، اور دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں بندوں کے نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب پیر اور جمعرات کو ہمارا نامۂ اعمال اللہ کے سامنے ہو تو میں روزے سے رہوں۔ اور پھر وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے داروں کے لیے دو خوشی، ایک افطار کے وقت، اور کیوں افطار کے وقت کھانا ہے بول کے نہیں، دعا کرے وہ اللہ قبول کرے گا، اور دوسرے جب رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ روزے کا کیا اجر کیا ثواب دے گا کسی کو پتہ نہیں۔ فرشتوں کو بھی منع کر دیا تم لکھ نہیں سکتے، اس نے میرے ہی رضا کے لیے روزہ رکھا، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ اب اللہ کیا دے گا قیامت کے دن، اس کا اجر پانے والے کو معلوم ہوگا، ورنہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دو دن نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سارے لوگوں کی بخشش ہو جاتی، سارے ایمان والوں کی، لیکن دو قسم کے لوگوں کی نہیں ہوتی، ان کے نامۂ اعمال بھی قبول نہیں کیے۔ ایک جس کا عقیدہ مشرکانہ ہے، جو عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، اس کے اعمال کو برباد کر دیا جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ دو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک دم عام رہتی ہے، جوش میں رہتی، اس دن بھی ایسے بد نصیبوں کی بخشش نہیں ہوتی، نامۂ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور دوسرے وہ مسلمان چاہے موحد ہی کیوں نہ ہو، نامۂ اعمال اللہ قبول نہیں کرتا جو دو مسلمان آپس میں بات چیت بند کیے رہتے، قطع تعلق، ترک کلام، بات چیت نہیں۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، نیکیاں برباد نہیں کی جاتی، لیکن کہتا ہے چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے اختلافات کو مٹا لیں، اصلاح اور مصالحت کر لیں۔ جب اصلاح مصالحت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعمال قبول کر لیتا ہے، لیکن اصلاح مصالحت نہیں ہوئی، ترک کلام رہا، قطع تعلق رہا، ایک دوسرے کے لیے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، ایسی ہی زندگی گزر گئی، مر گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہے۔ تو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی چیز ہے کہ ان دنوں میں کم سے کم اپنی اصلاح کریں اور کوشش کریں۔ آج اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو اس حالت میں ہوں جو ہم نیکیاں کیا اللہ قبول کر لیں، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اختلافات وغیرہ ہیں، ترک کلام ہے، قطع تعلق ہے، تو اس کو بھی میل ملاف کے ذریعے ختم کر دیں وہ۔ تو خیر، اسی طریقے سے ہفتے میں، اسی طریقے سے مہینہ یہ ہے جس میں کثرت سے ہمارے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں جب ہمارے نامۂ اعمال فرشتے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ہم روزے سے رہیں یا عبادت میں رہیں، ذکر و اذکار میں رہیں، توبہ استغفار میں رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اچھے اعمال کرتے رہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مقصد ہے دوستو، یہ پیغام ہے ان حدیثوں کا۔ لیکن ہم شعبان میں روزہ رکھیں تو کب تک رکھیں؟ کیا جیسے اللہ کے نبی آخر تک رکھ لیتے تھے ہم بھی رکھیں؟ نہیں، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے، یعنی شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے یا 15 تاریخ سمجھ لو ہو جائے، تو اب اس کے بعد ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمارے کچھ روزے چھوٹے ہوں رکھ لے وہ الگ چیز ہے، ورنہ نفلی روزہ ہم چاہیں 15 شعبان کے بعد، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تصوموا، خبردار تم روزہ نہ رکھو۔ آپ روزہ رکھتے تھے، آپ کا معاملہ الگ تھا، رمضان شروع ہونے کے 1-2 دن پہلے آپ چھوڑ دیتے تھے، پھر رمضان شروع ہو جاتا، لیکن رحمت للعالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کیوں؟ ہم
15 دن تک روزہ چاہے رکھ لے، 15 شب، اس کے بعد 15 دن خوب اچھا کھا لے پی لے، قوت رہے، تاکہ جو روزے فرض ہے ان روزوں کو ہم اچھی طریقے سے رکھ سکیں، کوئی کمزوری نہ آئے، کوئی تھکاوٹ نہ آئے، کبھی ہم بیزار نہ ہوں 29-30 روزہ رکھنے سے۔ اس لیے 15 شعبان تک ہمیں روزہ رکھنے کی نبی نے اجازت دی، اس کے بعد 15 شعبان کے بعد اجازت نہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبھی روزے چھوٹ جاتے تھے تو اپنے چھٹے ہوئے روزوں کے قضا بھی شعبان کے مہینے میں کرتے تھے۔ گویا عورتوں کے کوئی روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے تو کوشش کریں شعبان کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے روزے کی قضا کر لیں۔ ایک مسئلہ یہ آیا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے کہ نامہ اعمال ہمارے اللہ کے بارگاہ میں کثرت سے پیش ہوتے، اور نبی سے ثابت ہے آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بس اس کے علاوہ یہ کام کرنا تھا۔ آج امت کے لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اب جو نہیں کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے ہم دیکھتے ہیں شعبان کے مہینے کا نام تو لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، لیکن شب برات کا مہینہ لوگ ضرور جانتے۔ اس شب برات حلوہ بنایا جاتا، خاص نماز پڑھی جاتی، رات کو جگا جاتا، قبرستان جاتے، لائٹ لگی رہتی، نہ جانے کیا کیا نمونے ہوتے۔ کیا ہے شب برات شریعت میں؟ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں، شب برات یہ دو لفظ ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں شب برات؟ بڑی رات۔ شب یہ فارسی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ شب کے معنی رات کے ہوتے ہیں، برات لوگ بڑی سمجھتے ہیں، نہیں، برات یہ عربی لفظ ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا، ایک برات آیا، ایک لفظ تبرہ آیا، ایک لفظ بری آیا، ایک لفظ برا آیا قرآن میں۔ براءۃ من اللہ، اللہ و رسول برات کرتے ہیں، اور ایک لفظ ہے سورہ بقرہ میں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہاں تبرہ کا لفظ آیا۔ اور ایک ہے انا بریء، مسلم شریف کی روایت ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے، بری، میں بری ہوں۔ اور ایک ہے انا براء منکم، میں تم سے برا کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ چاروں لفظوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، نفرت اور بیزارگی کے۔ براءۃ من اللہ، اللہ و رسول تم سے بیزارگی کا، نفرت کا اعلان کرتا ہے۔ بڑی رات نہیں ہوتی، نفرت کے معنی میں آتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کے مسلک کے قرآن کو دیکھ لے، ترجمہ میں آپ کو نفرت اور بیزارگی کا ترجمہ ملے گا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس دن جو پیروی کرنے والے ہیں اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے برات کا، نفرت کا اظہار کریں گے۔ کیونکہ یہاں تو کہہ لیتے ہم دیکھ لیں گے، لیکن وہاں کہیں گے ہم تم کو پہچانتے ہی نہیں تھے، تو یہ کہیں گے اللہ ایک مرتبہ بھیج دے، یہ بابا لوگ، یہ مرشد لوگ جیسے آج ہم سے نفرت کا، بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں، دنیا میں ہم ان سے بھی ان نفرت کا اظہار کریں گے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، میں تم سے بیزارگی کا اعلان کرتا ہوں، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں، انی بریء من المشرکین، مشرکین سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو سب جگہ نفرت اور بیزاری کے معنی۔ تو شب برات پہلی بات تو ایک فارسی لفظ، تو معنی قرآن میں تو حدیث میں تو ایسا لفظ نہیں ملتا شب برات، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ نفرت کی رات۔ اب یہ رات تو مسلمانوں میں نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا تحقیق کریں گے تو 15 شعبان کو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مسلمانوں سے نفرت، بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے نام دے دیا شب تبرہ،
نفرت کی رات، اور الٹے سیدھے کہانیاں گڑھی گئیں کیونکہ وہ صحیح واضح طور پر حقیقت ظاہر کیا جائے کوئی مسلمان مانے گا نہیں، اس لیے خوبصورت پردہ ڈال کر اس شرک کو، اس کفریہ عمل کو مسلمانوں کے اندر کچھ اعمال کے ذریعے سے شامل کر دیا گیا۔ آج بہت سے مسلمان جہالت کی وجہ سے اس کو بڑی رات سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ خیر آئیے مختصر قرآن کی وہ آیت جس کو دلیل بناتے ہیں، اور پھر وہ حدیث جس کو دلیل بناتے ہیں 15 شعبان کی۔ قرآن کی آیت سورہ دخان 25واں پارہ شروع کی آیت ہے، حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ السمیع العلیم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ایک چیز، اور پھر ہم ڈرانے والے ہیں، بڑے بڑے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ چیز ہے۔ لیکن کہیں اس میں یہ نہیں ہے فیصلے ہوتے، مبارک رات ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن کس سال، کس مہینے میں، کس دن میں، رات میں، کیا تاریخ، کہیں ذکر نہیں۔ اور پھر 30واں پارہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں بھی وہی چیز بیان کی جائے، قدر کی رات، وہاں مبارک یہاں قدر، مبارک ہوئی تو قدر والی عزت والی بن گئی، مفہوم ایک ہی۔ اور پھر 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل، اور پھر اس میں جبریل امی اور دوسرے فرشتوں کا نزول ہوتا اور بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات فجر کا وقت ہونے تک رہتا ہے، جو چیز وہاں پہ ہے وہی چیز، لیکن یہ کون سا مہینہ ہے، کیا تاریخ نہیں۔ لیکن ایک بات تو ہے، مبارک رات وہی ہوئی، قدر والی رات وہی ہوئی، فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، سلامتی والی رات وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن تیسری جگہ ہم قرآن میں دیکھیں قرآن کب نازل ہوا، سورہ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہتا قرآن کو نازل کیا کب، رمضان کے مہینے میں۔ جب رمضان کی یہ فیصلہ ہو گیا قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، تو پھر ظاہر بات ہے وہ مبارک رات بھی رمضان میں ہوئی، وہ قدر والی رات بھی رمضان میں ہوئی، بڑے بڑے فیصلے بھی رمضان کی رات میں ہوتے ہیں، اور پھر سلامتی والی بھی رات، اور وہ حدیث میں کون سی ہے، شب قدر۔ اب اس کے علاوہ کوئی کہے وہ رات شب برات کے 15 شعبان کی، تو گویا قرآن کا اور حدیث کا وہ جھٹلانے والا ہوتا ہے۔ ہاں ایک گمراہ شخص، رافضی شخص اکرمہ، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ نالائق اتنا بڑا خبیث ہے، جھوٹ بولتا ہے، خود سے حدیث کو گڑھ کر بیان کرتا اور کہتا میرے باپ سے سنا۔ یہی وجہ ہے اکرمہ جو کہتا ہے اس سے مراد 15 شعبان ہے اس آیت سے، وہ جب مرا ہے تو کوئی شخص اس کے لاش کے قریب نہیں بھٹکا، یہاں تک کہ سڑ گل گئی ہے تو کچھ کالے لوگ، حبشی لوگ گڑھا کھود کر لکڑی سے ڈھکیل کر دفن کر دی، کوئی اس کے جنازے بھی نماز نہیں پڑھا، نہ کوئی دفنانے گیا مسلمان، اتنا خبیث شخص تھا۔ تو یہ قرآن کی آیت جس کے اندر، جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے 15 شعبان، جبکہ اس سے مراد شب قدر ہے۔ پھر دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی کی، ایک رات میں اٹھی، دیکھی اللہ کے نبی نہیں تھے، باہر نکلے، جنت البقیع میں تھے، کہا ہے عائشہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا اللہ و رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں؟ کہا نہیں نہیں، میں سمجھی باری میری ہے، کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تم کو پتہ نہیں، ان اللہ تعالی ینزل،
یہ وہ رات ہے لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا لاکثر من عدد الشعر قلبی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث کو دلیل بنا لیے 15 شعبان اور پھر کہانیاں شروع ہوئی، لیکن اب کئی چیزوں پر غور کرنا ہے اس کے اندر۔ ایک تو شاید وقت بھی ہوگا، مختصر یہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بند کر دیں گے، یہ حدیث ضعیف ہے ایک دم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور 2 جگہ سے کٹی ہوئی ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، لائق عمل نہیں ہے۔ اس لیے شب برات یا کہ بڑوں کی عید یا کہ نبی علیہ السلام کو داں شہد و حلوہ پوری کھانا، یہ سب کے سب بدعات ہے، خرافات ہے، گناہ کا کام ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں آپ کو لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ